سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں اور اس محفل میں آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ جاگے، مگر ایسا جاگے کہ آپ کی دنیا بھی جاگے، آپ کا عقبہ بھی جاگے، ایسا جاگے کہ آپ کا اعمال بھی جاگے، آپ کا کردار بھی جاگے، ایسا جاگے کہ یہاں بھی جاگے اور وہاں بھی جاگتے ہوئے نظر آئیں۔ کیوں کہ کائنات کے اندر تو مومن کو جاگنے ہی کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جو یہاں جاگتا ہے وہ منو مٹی کے نیچے قبر میں بھی جاگتا نظر آتا ہے، اور ایسا جاگتا ہے کہ کوئی سوئی تقدیر والا اس کی آستانے کرم پہ پہنچ جائے تو اس کی سوئی ہوئی تقدیر بھی جاگ جایا کرتی ہے۔ تبھی تو آپ خوش نصیب ہیں کہ نبی نبی کہتے جاگ رہے ہیں اور رسول رسول کہتے سن رہے ہیں، اس لیے کہ مومن کا تو مجاز یہی ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور شہ بحر و بر کا کرم دیکھتے ہیں، شہ بحر و بر کا کرم دیکھتے ہیں، تصرف میں لوح و قلم دیکھتے ہیں، سبھی کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں جہاں میں، پر جو ہم دیکھتے ہیں وہ کم دیکھتے ہیں۔ اور جب میں مدینہ شریف میں حاضر تھا، دربار رسالت میں حاضر ہوا، تو ذہن میں یہی اشعار نمودار ہو رہے تھے کہ ان کے دربار میں جو ہوئی حاضری، ان کے دربار میں جو ہوئی حاضری، بن گئی حاصل زندگی حاضری۔ میں تھا ڈوبا ہوا غم کے ظلمات میں، میں تھا ڈوبا ہوا غم کے ظلمات میں، کر گئی روشنی ہر طرف حاضری۔ تو اس اہتمام سے منزل کی طرف بڑھتے رہو، اس اہتمام سے منزل کی طرف بڑھتے رہو، یہ عشق کی ہے بلندی، ادب سے چلتے رہو، بھٹک نہ جائیں کہیں راہ سے تمہارے قدم، قدم قدم پر درود و سلام پڑھتے رہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مختلف الملبان وتعقب الاسران وکر الجدیدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحہ ارواح لبیتہ من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا۔ نعت کی اشعار سماعت فرمائیں۔ سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند، سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند۔ ارے کسی کو مال و دولت پسند، کسی کو جاہ و حشمت پسند، کسی کو جلال و صفت پسند، کسی کو چشم غزالی پسند، کسی کو دست حنائی پسند۔ سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند، لیکن میرے خدا کو ہے صورت مصطفیٰ پسند۔ اور خاک نجف پسند ہے، وادی کربلا پسند، خاک نجف پسند ہے، وادی کربلا پسند۔ ارے راہ یہی نجات کی، مجھ کو یہ راستہ پسند۔ مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند، مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند، اورنگزیب جنت کی بہاریں پسند ہے نہیں، حوروں کی قطاریں پسند ہے نہیں، کوثر کے فوارے پسند ہے نہیں، آبشاروں کا ترنم پسند ہے نہیں، گلزاروں کی گونج پسند ہے نہیں، چاند کا مسکرانا پسند ہے نہیں، کہکشاں کا جمال پسند ہے نہیں، مریخ کی گرج پسند ہے نہیں، پھولوں کی مہک پسند ہے نہیں، بجلی کی چمک پسند ہے نہیں، شاخوں کی لچک پسند ہے نہیں، شبنم کی ٹپک پسند ہے نہیں۔ مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند، کہہ دوں حسن حسین علی فاطمہ مصطفیٰ پسند۔ سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند، اور پوچھو تو جبرائیل سے سارے جہاں کو چھوڑ کر، ارے حشر میں پر بچھانا کیوں میرے لیے کیا پسند، اور ہند میں اشتیاق ہمیں سیدی شہباز کی ہاشمی خانقاہ اور جنتی سلسلہ پسند۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا،
اگر آپ ہم سے پوچھیں گے یہ سیدھی راہ ہے کیا، صراط مستقیم ہے کیا، سیدھی راہ کہتے کسے ہیں، قرآن سیدھی راہ کا ڈیفینیشن بتاتا کیا ہے، تو یہ قرآن کی آواز میں جواب دیں گے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تب 1 منٹ کی توجہ، اگر میں اپنی جانب سے کچھ کہوں گا تو وہابیوں کی ریلی بولے گی یہ بریلی بول رہا ہے، تو میں اپنی طرف سے کیوں کچھ بولوں، قرآن کو کیوں نہ کھولوں؟ تو آئیے پہلے قرآن کھولیں پھر بولیں اور ان کا ایمان تولیں۔ تو جب میں نے قرآن کھولا، قرآن سے بولا اے قرآن یہ انعام والے کون، تو قرآن یوں مچل کر بولا اور کانوں میں یوں رس گھولا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی، محمد رسول اللہ کسی بشر کا نام نہیں، صراط مستقیم کا نام ہے۔ علی مرتضیٰ صرف ایک آدمی کا نام نہیں، علی مرتضیٰ صرف ایک آدمی کا نام نہیں، صراط مستقیم کا نام ہے۔ اہل بیت نبی صرف نبی کے گھر والوں کا نام نہیں، صراط مستقیم کا نام ہے۔ حسنین کریمین صرف نبی کے نواسوں کا نام نہیں، صراط مستقیم کا نام ہے۔ غوث اعظم صراط مستقیم کا نام ہے۔ خواجہ غریب نواز صراط مستقیم کا نام ہے۔ تو اب مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جو غریب نواز کی بارگاہ میں جائے یہ نہ کہو اجمیر جا رہا ہے بلکہ یہ کہو صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ جو محبوب الہی کی بارگاہ میں جا رہا ہے یہ نہ کہو کہ دہلی جا رہا ہے بلکہ یہ کہو صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ جو مخدوم اشرف کی بارگاہ میں جا رہا ہے یہ نہ کہو کچھوچا جا رہا ہے بلکہ یہ کہو صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ جو مخدوم شہباز کی آستانے پر جا رہا ہے یہ نہ کہو بھاگلپور جا رہا ہے بلکہ یہ کہو صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ جو سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جا رہا ہے یہ نہ کہو ناگپور جا رہا ہے بلکہ یہ کہو صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر جا رہا ہے یہ نہ کہو بریلی جا رہا ہے بلکہ یہ کہو صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ تو کیا پتہ چلا جو اولیاء کے در پر جا رہا ہے صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ اور یہ تو بات تھی قرآن کی۔ اب آؤ صاحب قرآن کی بارگاہ میں، اے رسول ہاشمی آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ اے شافع روز محشر آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ اے طٰہٰ و یاسین آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ اے صاحب کعبہ قوسین آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں وہی صراط مستقیم ہے، سیدھی راہ ہے۔ آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نے صحابہ کہا، اہل بیت نہیں کہا۔ میں کہتا ہوں نادان، اہل بیت تو اہل بیت ہے ہی، ساتھ میں صحابہ بھی، اہل بیت رسول بھی، صحابی رسول بھی، تو یہاں ڈبل معاملہ ہو گیا۔ ما انا علیہ و صحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پہ ہیں۔ اچھا صحابہ کا راستہ کیسا؟ عشق مصطفیٰ صحابہ کا راستہ، محبت مصطفیٰ صحابہ کا راستہ، پیروی مصطفیٰ صحابہ کا راستہ، نبی کے اسوہ میں ڈھل جانے کا راستہ صحابہ کا راستہ۔ جبھی تو ہم نے دیکھا مدینے کی سرزمین ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں، ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ صحابہ کرام حضرت بلال سے فرمائش کر رہے ہیں، اے بلال اذان نہیں سناؤ گے؟ قربان جاؤ۔ حضرت بلال کے جواب پر کہا مجھے اب مجھ سے اذان نہ دی جائے گی اور اب مجھ سے اذان دینے کے بارے میں نہ کہو۔ جب کسی کی بات نہ چلی تب صحابہ کرام نے دیکھا اب کسی کا معاملہ نہیں چل رہا ہے تو شہزادگان مصطفیٰ کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ حضرت امام حسنین کریمین کو، فاطمہ کے دل کے چین کو، نبی کے نور عین کو سامنے لا کر پیش کر دیا۔ اب نبی کے نواسوں نے کہا بلال ہمیں تو اذان سناؤ گے؟ بلال ہمیں اذان نہیں سنا
सुनाओगे? कुर्बान जाइए। हजरत बिलाल के उस तारीखी जवाब पर कहा, शबीह मुस्तफ़ा, हम दोषे पैगंबर, ये सारे लोग मुझसे कहते रहते बिलाल कभी अजान देने को तैयार नहीं होता, मगर अब आपने कह दिया है, अरे इनकार की मजाल ही कहाँ से है। इसलिए जो आपका मुनकिर होता है वो रसूल पाक का मुनकिर होता है। तो पता चल गया जो आज हम हजरत हसनैन करीमैन को वसीला बनाते हैं, अपनी दुआओं में अहले बैत नबी को वसीला बनाते हैं, ये हमारी आपकी सोच नहीं है, बल्कि इसका नजरिया हमें सहाबे कराम से मिला है। सहाबा ने हमें अहले बैत नबी को वसीला बनाना सिखा दिया है कि ऐ लोगों, अच्छी तरह से देख लो, ये नबी के घर वाले वो हैं जिनकी बात न बिलाल टालता है न रब्बे जुल जलाल टालता है। तो अब शहजादगान मुस्तफ़ा सामने तशरीफ फरमा है। हजरत बिलाल हाथ बांधे खड़े हैं, टकटकी लगाए दोनों शहजादों को देख रहे हैं। एक निगाह इमाम हसन की तरफ देखते हैं, एक निगाह इमाम हुसैन की तरफ देखते हैं, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। जब देखते देखते तबीयत भरी, वहाँ से आगे बढ़ चले, रौज़तुन नबी में दाखिल हो गए। वहाँ से निकले, शहजादों ने फिर से कहा, बिलाल अब तो अजान सुना दो। कहा, शहजादों थोड़ी देर की मोहलत और चाहता हूँ, जरा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चौखट पर से आ जाएं। उम्मुल मोमिनीन की चौखट पर हाजिर हुए, सलाम किया, कहा, या उम्मुल मोमिनीन, बिलाल हाजिर है। दुआएं दी। कहा, किस लिए आए हो? कहा, एक तलब रखता हूँ, एक आरजू रखता हूँ, एक ख्वाहिश रखता हूँ। कहा, वो क्या? कहा, आपके पास एक शीशा है, मैं उसकी जियारत करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये बात भी समझ में आ गई, आज जो हम मंसूबात नबी की जियारत किया करते हैं, ये हमारी और आपकी इख्तिरा या बिदअत नहीं है, ये सबक भी हमें सहाबे कराम से मिला है। कहा, जियारत करना चाहता हूँ। कहा, सहाबी रसूल हो, तुम्हें पूरा हक है, आईना भिजवा दिया, कुर्बान जाइए। अब हजरत बिलाल ने जब आईने को देखा है, कैफियत बदल गई है, आंखें अश्कबार हो गई है। अब वहाँ से आगे बढ़ने लगे। लोगों ने पूछा, है बिलाल जरा बताओ तो सही, आखिर माजरा क्या है, आखिर बात क्या है? कुछ बात समझ में आती नहीं। पहले दोनों शहजादों को देखा, आगे बढ़े तो रौज़तुन नबी में दाखिल हुए, वहाँ से निकले, उम्मे सलमा की चौखट पर हाजिर हो गए। आखिर क्या बात है? कहा, ऐ लोगों सुनो, मैं अपने रसूल की ज़ियारत 3 तरीके से करता हूँ। पहला तरीका ये है, आधा इमाम हसन को देखता हूँ, आधा इमाम हुसैन को देखता हूँ, रसूल की मुकम्मल तस्वीर बन जाती है। और जब पर्दे के अंदर देखना हो तो गुरबते रसूल पर हाजिर होकर सलाम पढ़ लिया करता हूँ। कहा, अच्छा, फिर उम्मे सलमा की चौखट पर क्यों गए? कहा, जानते नहीं, उनके पास एक आईना है, मैं उसे देखता हूँ। कहा, आईने में क्या देखते हो? कहा, हर आईने में तो आदमी अपना चेहरा ही देखता है, मगर कुर्बान जाओ, उम्मुल मोमिनीन के पास जो आईना है वो फकत आईना नहीं है, बल्कि आईने मौजिज़ातुन नबी है। इसलिए कि जब मैं आईना रूबरू करता हूँ तो उसमें बिलाल नहीं, रसूल बाकमाल नजर आते हैं। तो ये है सहाबे कराम का रास्ता, ये है नबी की जात से मोहब्बत। एक मर्तबा मेरे आका ने एक मशकीज़े से मुंह लगाकर पानी पिया, लोगों को खबर हुई, सब ने अपना मुंह उधर ही कर लिया। एक सहाबी आए, मशकीज़े का मुंह काटा और अपने पास रख लिया। देखिए, ये है एतकाद, ये है भरोसा, ये है नबी की जात पे कामिल यकीन कि अंधे हैं चले आ रहे हैं। कहा, सुना आपके पास उस मशकीज़े का कटा हुआ मुंह है जिससे नबी ने अपना मुंह लगाया था? कहा, हाँ है। क्या करोगे? कहा, आंखों की बीनाई कम हो गई है। कटोरे में पानी लिया, मशकीज़े का मुंह डुबोया, बाहर निकाला, आंखों पे लगाया, चले। मगर आने वाले सहाबी आए थे तो कैसे? कहा, आए थे, थोड़ा दिखाई देता था, जा रहे हो तो कितना? कहा, पहले जो नहीं देखते थे वो भी नजर आ रहा है। तो मुझे कह लेने दिया जाए कि जब उस मशकीज़े के कटे हुए मुंह का ये आलम है जिसे मेरे आका ने एक बार अपना मुंह लगाया था, तो मेरे हुसैन का आलम क्या होगा जिसे मेरे आका ने न जाने कितनी बार मुंह लगाया था। तभी तो ये कहा है मंसूबात नबी के ताल्लुक से कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अरे जब
نان جب نبی کی نال کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی آل کا عالم کیا ہوگا. ما انا علیہ و صحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں وہی صراط مستقیم ہے. گویا صراط مستقیم پر جانے کے لیے صحابہ کے پاس جانا ہوگا، صراط مستقیم پر جانے کے لیے اہل بیت نبی کے پاس جانا ہوگا، صراط مستقیم پر جانے کے لیے اولیاء کے پاس جانا ہوگا. ارے منزل ہے معرفت خدا، راستہ ہے دربار مصطفیٰ، منزل ہے معرفت خدا، راستہ ہے ذات صحابہ، منزل ہے معرفت خدا، راستہ ہے پیروی اولیاء. منزل کے پاس جانے کے لیے راستے کے پاس جانا ہی ہوگا. بغیر راستے کے پاس گئے منزل کے پاس نہیں جا سکتے. تبھی تو ہم نے دیکھا صدیق اکبر رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے. فاروق اعظم رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے. عثمان غنی رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے. علی مرتضیٰ رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے. حسنین کریمین رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے. سعد و سعید رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے. طلحہ اور زبیر رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے. بلال و انس رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے. اور اتنا پاس ہوئے، اتنا پاس ہوئے کہ رسول کی سانس ہو گئے. ہم گنہگاروں کی آس ہو گئے، تقوی کا لباس ہو گئے، بے خوف و ہراس ہو گئے، خدا کے خاص الخاص ہو گئے اور سب کے سب فرسٹ کلاس ہو گئے. خدا نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی اور وہ خدا سے راضی. تو رسول پاک نے انہیں پاس کر بھی دیا اور پاس دے بھی دیا. اے علی جنت کا پاس تمہارے پاس، علی کوثر کا پاس تمہارے پاس، علی طہارت کا پاس تمہارے پاس، علی نظافت کا پاس تمہارے پاس، علی امامت کا پاس تمہارے پاس، علی قیادت کا پاس تمہارے پاس، علی خلافت کا پاس تمہارے پاس، علی ولایت کا پاس تمہارے پاس، علی شجاعت کا پاس تمہارے پاس، علی نجات کا پاس تمہارے پاس، علی شفاعت کا پاس تمہارے پاس، علی ساری امت کا پاس تمہارے پاس. اے علی اب جو تم کو پاس کر کے بائی پاس جانا چاہے گا اس کا ستیہ ناس ہو جائے گا، بلفظ دیگر خناس ہو جائے گا. اور مولا علی نے یہ سارا پاس 10 بدس سارے آل نبی کو پاس کر دیا. ارے نماز کا پاس لینا ہے آل رسول کے پاس جاؤ، تقوی و طہارت کا پاس لینا ہے آل نبی کے پاس جاؤ، سجدے کا پاس لینا ہے آل نبی کے پاس جاؤ، شفاعت کا پاس لینا ہے آل نبی کے پاس جاؤ. گویا نبی کے پاس جانے کے لیے بھی، رسول کے پاس جانے کے لیے بھی ہر حال میں آل رسول کی ضرورت ہے. تبھی تو ہماری نگاہوں نے دیکھا بڑے بڑے علم کے پہاڑ، بڑے بڑے تاجدار علم و فن، بلکہ یوں کہہ دو ہندوستان کی چھاتی پر اپنی علمی جلال و جبروت کا ڈنکا بجانے والا، تبحر علمی اور عشق نبی کی بنیاد پر امام محمد رضا بن کر پہچانا جانے والا، جو اس کے رسول، جو رسول کے اتنا پاس تھا، جو رسول کے اتنا پاس تھا، اتنا پاس تھا، اتنا پاس تھا کہ سوئے تو کہے نبی نبی، جاگے تو کہے نبی نبی، رکے تو کہے نبی نبی، چلے تو کہے نبی نبی، جلوت میں رہے تو نبی نبی، خلوت میں رہے تو نبی نبی، رز میں رہے تو نبی نبی، بز میں رہے تو نبی نبی، ہر ہر نو کے قلم پہ نبی نبی، ہر ہر قدم پہ نبی نبی. لیکن اس سے بھی جب اپنی نجات کا پاس لینا ہوا، اپنی شفاعت کا پاس لینا ہوا تو تنہا دربار رسول میں حاضر نہیں ہوا، بلکہ آل رسول کو اپنے پاس لے کر گیا اور کہا یا رسول اللہ تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو اب جسے اعلیٰ حضرت کی محبت کا پاس ہوگا، جسے اپنی سنیت کا پاس ہوگا، جسے سلسلے رضویت کا پاس ہوگا، وہ ضرور آل رسول کے پاس ہوگا. اور جب یہاں پاس ہوگا تب بریلی میں پاس ہوگا، اور جب بریلی کا پاس ہوگا تب عاشقوں کی ریلی کا پاس ہوگا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. تو اب آپ سوچتے ہوں گے آج اورنگزیب نے تو عجیب سینس پیدا کر دیا ہے، بات کرنی تھی نان سینس کی، بات
ہو رہی ہے سینس کی، کرنا چاہیے تھا فینس، کرنے لگے ڈیفینس، تو آپ ٹینس میں نہ آئے، ذرا کامن سینس لگائیں، سارا سسپینس خود بخود دور ہو جائے گا۔ وہ بات ٹھیک ہے، میں نے آیت تلاوت کی ہے مغضوب والی، بات ہو رہی ہے محبوب والی، آیت پڑھی ہے بھٹکنے والوں کی، بات ہو رہی ہے زنجیر مدینہ سے لٹکنے والوں کی، مگر بات اپنی جگہ اٹل ہے۔ ارے دن کو دیکھ کر ہی رات کا پتہ چلتا ہے، صبح کو دیکھ کر ہی شام کا پتہ چلتا ہے، اجالا دیکھ کر ہی اندھیرا سمجھ میں آتا ہے، سچا دیکھ کر ہی جھوٹا پہچانا جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کی راہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور وہ جو بھٹکے ہیں یعنی جہنم میں لٹکے ہیں، اور وہ جو انعام والے ہیں وہ جنت میں بے کھٹکے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں ہی اٹکے ہیں۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے عجب کھٹکا، عجب کھٹکا انل حق کا میرے سینے میں کھٹکا ہے، عجب کھٹکا، عجب کھٹکا انل حق کا میرے سینے میں کھٹکا ہے، دل بسم فنا فی اللہ کی سولی پہ لٹکا ہے، شراب عشق دریا کی طرح بہتی ہے آنکھوں سے، دل دیوانہ کوزا ہے سراہی ہے نہ مٹکا ہے، جسے تم کہتے ہو شیری فلک پہ برق چمکی ہے، کسی معشوق لاپرواہ نے اپنے دامن کو جھٹکا ہے۔ ایک حدیث پاک اور سماعت فرما لے، بات اور زیادہ صاف ہو جائے گی۔ صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، صراط مستقیم کیا ہے؟ آقا نے کچھ ارشاد فرمانے کے بجائے